بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا نام تھا راجہ بھوپندر سنگھ اور یہ پٹیالہ جو آج کل انڈیا کا ایک شہر ہے وہاں کے راجہ تھے۔ یہ راجہ 1891 میں پٹیالہ کے موتی باغ محل میں پیدا ہوئے تھے۔ جب بھوپندر سنگھ 9 سال کے تھے تبھی ان کے باپ راجہ راجندر سنگھ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بھوپندر سنگھ کو پٹیالہ کا راجہ بنا دیا گیا۔ اس کے صرف 3 شوق تھے یا یہ کہہ لیں کہ اس کی زندگی کے صرف 3 مقصد تھے، تب بھی غلط نہ ہوگا۔ پہلا تھا شکار، اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ دوسرا تھا گھوڑے، گھوڑے اس کی کمزوری میں شامل تھے۔ یہاں تک کہ اس کے شاہی استعمال میں 300 انتہائی مہنگے گھوڑے موجود تھے، جبکہ تیسرا اور سب سے زیادہ تھا بدکاری کا شوق۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، بس اس کے دماغ میں بدکاری کے سوا اور کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اس کی سیکس سے دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے دنیا بھر سے ہر رنگ اور ہر نسل کی کمسن اور کنواری لڑکیاں اپنے پاس رکھی تھی۔ ایسی لڑکیاں جو ابھی بلوغت کو بھی نہ پہنچی ہوتی تھی، وہ بھی جمع کر رکھی تھی۔ ان لڑکیوں کو راجہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی اور پھر راجہ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ راجہ صاحب ان میں سے اپنے حساب سے تبدیلیاں کرواتے، یعنی اگر کسی لڑکی کا وزن زیادہ ہوتا تو اس سے ایکسرسائز کروائی جاتی، اور اگر کسی کا وزن کم ہوتا تو اس کی خوراک کو درست کیا جاتا اور خوراک کا خیال بھی رکھا جاتا، یہاں تک کہ کسی لڑکی کے جسمانی عضو کی ساخت بھی راجہ صاحب کی اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کروا لیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے راجہ بھوپندر سنگھ نے کئی امریکی اور یورپی ماہر بیوٹیشین، پلاسٹک سرجن اور نیوٹریشنسٹ اور فیشن ٹیلرز کو نوکری پر رکھا ہوا تھا۔ جب یہ لڑکی راجہ بھوپندر سنگھ کے معیار پر پوری اترتی تب اسے ان کے جنسی ہون کے مرکز لیلا بھون میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ عزیز دوستو، اب کچھ بات کرتے ہیں لیلا بھون کی۔ لیلا بھون اس محل کا نام تھا جسے راجہ بھوپندر سنگھ نے صرف اور صرف اپنے جسم کی تسکین اور عیاشیوں کے لیے بنوایا تھا۔ اس کو اگر آسان الفاظ میں فحاشی اور جسم فروشی کا مرکز کہا جائے تو یہ ہرگز غلط نہ ہوگا۔ اس محل میں کسی شریف انسان کا داخل ہونا ممکن نہ تھا، کیونکہ اس محل میں داخلے کی صرف ایک شرط تھی کہ آپ کے کپڑے اترے ہوئے ہوں، یعنی کہ آپ ننگے ہوں، اور یہ شرط خود راجہ بھوپندر سنگھ پر بھی لاگو ہوتی تھی۔ اس محل میں دنیا بھر سے لائی گئی کم عمر لڑکیاں راجہ اور اس کے دوستوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتی، مگر شیشوں کا بنا ہوا یہ خاص کمرہ صرف اور صرف راجہ کے لیے ہی مخصوص تھا۔ اس محل کے در و دیوار پر نہایت ہی عریاں اور بےہودہ تصاویر بنائی گئی تھی۔ اس محل میں جمع کی گئی تھی بادشاہ کی خاص لڑکیوں اور بادشاہ کے خاص مہمانوں کے لیے ہر طرح کی صورت موجود تھی، جن میں ڈاکٹر، فیشن ڈیزائنر، جیولرز اور فٹنس ٹرینرز بھی شامل تھے، جو ان لڑکیوں کے جسمانی ساخت اور ان کے حسن کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس محل میں راجہ بھوپندر سنگھ نے بہت بڑا سوئمنگ پول بنوا رکھا تھا۔ یہاں گرمیوں کے موسم میں خوب عیاشیوں کا سماں ہوتا۔ اس سوئمنگ پول میں تقریباً 150 برہنہ لڑکیاں ہر روز موجود ہوتی تھی، جو اپنے ہاتھ میں شراب کے جام لیے ہوتی۔ راجہ اپنے خاص دوستوں، جن میں انگریز، عہدیدار اور دوسری ریاستوں کے راجہ شامل ہوتے، یہاں خوب رنگ رلیاں مناتا۔ یہ راجہ دراصل برٹش گورنمنٹ کا ایک بہت ہی بڑا پٹھو تھا۔ اس فحاشی کے مرکز کو وہ انگریزی عہدیداروں کو خوش کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا۔ اس کو انگریزی فوج میں ایک رینک بھی حاصل تھا۔ عزیز دوستو، یہ کوئی فوجی نہیں تھا، بلکہ جنگ و جدل سے تو اس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انگریز فوج نے خوش ہو کر اعزازی طور پر ایک فوج کا عہدہ اس کو دے رکھا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے فرسٹ ورلڈ وار میں انگریزوں کی خوب مالی امداد کی تھی۔ اس کی توجہ تو بس جگہ جگہ گھومنے اور وہاں کی لڑکیاں اپنے لیلا بھون میں جمع کرنے میں تھی۔
اس کو پٹیالہ یا ہندوستان کی عام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ یہ ہندوستان کا پہلا شخص تھا کہ جس نے اس دور میں اپنی ذاتی ہوائی جہاز خریدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس 27 رولرز رویل گاڑیاں بھی تھیں۔ یہ راجہ پٹیالہ نیکلس کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین جیولری میں سے ایک تھا کہ جس میں دنیا کا 7واں بڑا ہیرا نصب کیا گیا تھا، جسے اس کی بیوی نے کوین میری کو تحفے میں دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ڈنر سیٹ بھی موجود تھا۔ مورخین کے مطابق اس راجہ کی 350 رانیاں تھیں، مگر قانونی یعنی کہ لیگل رانیوں کی تعداد صرف 10 تھی۔ ان 10 رانیوں میں سے ہونے والے بچوں کی تعداد 88 تھی، جن میں سے صرف 53 زندہ بچ سکے تھے، اور ان کی باقی محبوبائیں جو کہ لیلا بھون میں رہا کرتی تھی، ان کی اور ان کی اولاد کی تعداد آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ عزیز دوستو، ان کی موت بہت ہی جلدی یعنی کہ صرف 45 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ بھی ان کی جنسی ہوش ہی تھی۔ ان کی جنسی دیوانگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر وقت ان کے ذہن پر بدکاری کا ہی سوال رہتا۔ سینکڑوں عورتیں جو انہوں نے اپنے محل میں جمع کر رکھی تھیں، ان سے ہم بستری کے لیے انہیں ہندوستانی حکیموں اور یورپین ڈاکٹرز کی مہنگی ادویات کھانی پڑتی۔ یہ اپنی مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے جادوگر اور تانتریوں کا بھی سہارا لینے سے گریز نہ کرتے تھے۔ ان دوائیوں نے ایک حد تک تو ان کا ساتھ دیا، مگر جیسے جیسے ان کی عمر بڑھنے لگی، یہ موت کے قریب سے قریب ہوتے گئے۔ بالآخر 1938 میں یہ ہوش کا بھوکا راجہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ان کا خاندان آج بھی بھارتی خاندان کے بااثر لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔